موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل میں ایک مچھلی اٹھائی اور وہ اور نوجوان دونوں چلنے لگے، یہاں تک کہ صخرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ مچھلی تھیلے میں تڑپنے لگی، یہاں تک کہ تھیلے سے نکل گئی اور سمندر میں جا گری۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کی روانی روک دی، یہاں تک کہ پانی جامد ہو گیا اور مچھلی کے لیے ایک راستہ سا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان کے لیے یہ بہت تعجب والی بات تھی۔ بہرحال دونوں بقیہ دن اور رات بھر چلتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بھول گیا کہ مچھلی کے واقعے سے موسیٰ علیہ السلام کو باخبر کر دے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس مقام کا حکم ہوا تھا اس کو پار کرنے سے پہلے انہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، جب ہم نے چٹان کے کنارے آرام کیا تھا تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے ہی بھلا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ مچھلی نے بڑے عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو مقام ہے جو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ الٹے قدموں واپس ہوئے، اپنے قدموں کے نشان جب صخرہ پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا جو کپڑا اپنے اوپر ڈھانکے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو خضر نے فرمایا کہ تمہاری زمین میں سلام کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ علم رکھتے ہو اللہ کی طرف سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، میں اسے نہیں جانتا، یعنی تشریعی علم، شریعت کا علم، اور جس علم کو میں جانتا ہوں وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں، یعنی تکوینی علم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ وہ علم مجھے سکھائیں جو آپ کو ہدایت کیا گیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے۔ اور آپ کیوں کر ٹھہر سکیں گے ایسی چیز کو دیکھ کر جس کے متعلق آپ باخبر ہیں ہی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اچھا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کسی چیز کے متعلق خود سے کوئی سوال مجھ سے نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا تذکرہ آپ سے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد خضر اور موسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر پر چلنے لگے۔ وہاں سے ایک بڑی کشتی گزری۔ ان دونوں نے اس کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس میں سوار کر لیں۔ وہ کشتی والے خضر کو پہچان گئے اور دونوں کو بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ سوار ہونے کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر معاوضے کے سوار کیا اور آپ نے اس کی کشتی کو چیر ڈالا تاکہ سب کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے تو بہت بھاری کام کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے پہلے ہی تم سے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں بھول گیا تھا، اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجیے۔ پھر دونوں کشتی سے نکلے، ساحل پر چلے جا رہے تھے
کہ دیکھا